یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے۔ اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اندر کا داعیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام۔ یعنی اللہ کے نزدیک نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں، اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارا کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے۔ اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ لولا کا ما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لیے بھیجا، کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے۔ محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ مکان سیدھا سادہ تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا حضرت وہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آؤ۔ دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے؟ اس پر تنبیہ ہو رہی، اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا، تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھانٹتا۔ فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے۔ اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی۔ کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، اس پر تنبیہ آ رہی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی، اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو، اس پر تنبیہ آ رہی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں، یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں،
اور صحابہ بھوک سے صف کے صف گر جا رہی. نہیں، سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں. اب سے اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ. جب آپ کی طبیعت بگڑی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں. اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے. ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے. نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا. قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو مجمع میں دیکھا. عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہا نہیں حضرت، میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے. ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن. اور میں نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے. تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے. تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے. تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی. لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اگر ان کے سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیق سلیق ختم کر دیا گیا. حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا. نہیں ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو. اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر. یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں، جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو. جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات دین کا کام مذاق بن چکا ہو. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا. اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو. اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے، اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے، اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو. اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے باقاعدہ